نہ معبودان باطلہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو بھیجا ہے وہ، اور جن کو اللہ رب العزت نے اپنا سب سے چہیتا اور سب سے محبوب بنا کر بھیجا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی نہیں کسی نفع نقصان کے مالک۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے، یعنی نفع اور نقصان کا صرف اور صرف مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات ہم نے پچھلے جمعہ میں سنی۔ آج ماہ سفر کے بدعات ہیں، تو سب سے پہلے بدعات کی تعریف سمجھتے ہیں۔ بدعات کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ ایسا کام جو سابقہ مثال کے بغیر دین میں ایجاد کی جائے، یہ لغوی تعریف لغت کے۔ ایسا کام جو سابقہ مثال کے بغیر دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، اور اصطلاح میں بدعت کی تعریف ایسا دین میں ایسا اضافہ یا کمی کرنا جو عبادت اور ثواب سمجھا جائے، جسے عبادت اور ثواب سمجھا جائے اور دین میں اس کا ثبوت نہ ہو، یعنی شریعت میں اس کا ثبوت نہ ملتا ہو۔ یہ بدعت کی اصطلاحی معنی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے بعد، خطبہ مسنونہ میں، جمعہ کے بعد نہیں، خطبہ مسنونہ میں آپ اس بات کو کہا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ کہا کرتے تھے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کا معنی مطلب ہوتا ہے کہ باتوں میں سب سے بہترین بات سب لوگ بات کرتے ہیں، چرند پرند انسان، جنات، شجرات، درخت، سارے کے سارے لوگ بات کرتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں میں سب سے اچھی بات حدیث کتاب اللہ، اللہ کی بات، یعنی قرآن مجید۔ وَخَيْرَ الْحَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کاموں میں سب سے بدترین کام، بدترین کام وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا۔ یہ جان لیجئے جتنے بھی امور ہیں، ان امور میں سب سے بدترین عمل، سب سے بدترین امور دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر وہ نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ مسنونہ میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا عمل تھا۔ تو بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک نقطہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں، یہ پوائنٹ، شرک اور بدعت۔ شرک کرنے والوں کو مشرک کہتے ہیں، اور بدعت میں وہ تمام لوگ ہیں، مشرک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تمام کے تمام لوگ، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، سارے کے سارے لوگ ہیں بدعت میں شامل ہیں، کوئی بھی اس کو کرتا ہے۔ لیکن اس میں فرق میں آپ کو بتاؤں، پوائنٹ جو کیا بتانے والا ہوں میں آپ کو، مشرک جو ہوگا، شرک کرنے والا جو ہوگا،
اللہ رب العزت اسے ہدایت کی توفیق دے دے گا. ممکن ہے کہ اسے ہدایت مل جائے، یعنی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، وہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے سچے رسول ہے. ممکن ہے، 99% ممکن ہے. لیکن بدعت کرنے والے کو 1% امید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے. بدعتی کو کیوں؟ کیونکہ بدعتی جو بدعت کرتا ہے اسے وہ عبادت اور ثواب سمجھ کر کرتا ہے. وہ کام دین میں عبادت سمجھ کر، ثواب کے لائق خاطر سمجھ کر کرتا ہے. کوئی بھی عمل، فاتحہ کرانا ہوا، تیجا کرانا ہوا، تعزیہ بنانا ہوا، یا اور کوئی چیز، ولادت نبی منانا ہوا، پائے وفات منانا ہوا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو امور ہے نہیں، اسے وہ آدمی، وہ مسلمان جو کر رہا ہے ثواب کے خاطر کر رہا ہے، اسے عبادت سمجھ کر کر رہا ہے. اب جس کام کو لوگ عبادت سمجھ کر کرے، جس کے کرنے پر ثواب ملے گا، پھر بتاؤ ممکن ہے کہ اسے ہدایت مل جائے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ عبادت ہے، اس لیے ہم عبادت ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ثواب عطا کرے گا. تو کیا بتاؤ زندگی میں کبھی میں نماز چھوڑ سکتا ہوں؟ ایسے وہ لوگ ہیں جو دین میں نئی چیز کو ایجاد کرتے ہیں، ایجاد کرنے کے بعد اسے عبادت یا ثواب سمجھتے ہیں، جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، ثبوت نہیں ملتا ہے. یہی شرک اور بدعت میں فرق ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اس پر یقین کر لو، اس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر آپ کو نفع پہنچانا چاہے، لم ينفعوك بشيء، تو نفع نہیں پہنچا سکتے. قد كتب الله لك، سوائے اتنا جتنا آپ کے حق میں لکھ دیا گیا. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور پوری امت جمع ہو کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، لم يضروك بشيء، تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. قد كتب الله عليك، جتنا کہ آپ کے حق میں لکھ دیا گیا. جب ہمیں اس بات کا ہمیں علم ہو گیا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، صرف اللہ رب العزت ہے، اور ہماری قسمت میں جو لکھ دیا ہے صرف اتنا ہی ہونا ہے، اسی پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے، اسی پر ایمان اور عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. تو پھر بتاؤ اس ماہ سفر کے اندر یہ مسلمان جو کلمہ گو ہے کیوں بدعت کرتا؟ کیوں یہ سوچ کر وہ کام انجام دیتا ہے جسے یہ سوچتا ہے کہ اس کو اگر میں نہیں کروں گا تو ہمیں نقصان ہوگا، اور اگر کروں گا تو ثواب ملے گا. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ حدیث سے میں بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرۃ، اور نہ بدشگونی کوئی چیز ہوتی، ولا حامۃ، اور نہ ماہ سفر میں کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے، اور ولا سفر، اور ماہ سفر کے اندر کسی بدشگونی لینا درست ہے. یہ بات واضح ہو گئی. پہلی بات نفع نقصان کا مالک اللہ تعالی، دوسری بات بدشگونی لینا یہ درست نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات ہمیں پتہ چل گیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، اس سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس شخص نے، دھیان سنیے گا اس بات کو، وہ دو باتیں اوپر جو گزری ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس بات کو سنیں، جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس من ردت الطیرۃ عن حاجتہ، جس شخص کو کوئی بدشگونی کسی حاجت کے ذریعے روک لے، اسے روک دے، فقط اشرک، تو یقیناً اس نے شرک کیا، یقیناً اس نے شرک کیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، اس لیے ہمیں یہ منع کیا گیا ہے۔ اور بدشگونی لیتے کیا ہے، اس کی میں ایک لسٹ تیار کیا ہوں جو زمانے جاہلیت کا ہے، یاد رکھنا خطبے میں ضروری نہیں تھا، اس لیے میں اس کو لکھ لیا ہوں تاکہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، اسے آپ سمجھے کہ اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے، اور ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے مد نظر شرک کرتا ہے۔ بدشگونی کیا لیتا ہے؟ سب سے پہلی چیز بلی کا راستہ کاٹنا، یہ چیز، آپ گاڑی سے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، کیسے بھی حالت ہو، رات ہو دن ہو، آپ راستہ جا رہے ہیں، بلی راستے میں بیچ سے راستے سے چلی گئی دوڑتے ہوئے، آپ نے یہ بدشگونی لے لی کہ اگر میں جاؤں گا تو میرا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ بدشگونی لینا۔ اب ایکسیڈنٹ ہو جانا، اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر پوری امت جمع ہو کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، پوری امت مل کر اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو پھر آپ نے بلی کے راستے کاٹنے پر یہ بدشگونی کیوں لی کہ ہم جائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہمیں اور کچھ ہو سکتا ہے، کیوں آپ رکے؟ یہ بدشگونی ہے، لہذا اس سے ہم پرہیز کریں، اس سے بچیں، نہیں تو آپ ایسا کریں گے تو آپ اس حدیث کے مد نظر آپ نے شرک کیا۔ دوسری چیز، گھر کے سامنے بالٹی رکھنا، دیکھنا کوئی آدمی کسی کام سے جا رہا ہو، دروازے کے پاس خالی بالٹی رکھا ہوا ہے، وہ آیا اور بالٹی کو دیکھا اور گھر والوں سے یہ کہا کہ کون راستے میں خالی بالٹی رکھا ہے، اب تو میرا کام نہیں ہوگا جس کام کے لیے میں جا رہا تھا۔ آپ اپنے ذہن میں آپ سوچیں، وچار کریں، غور و فکر کریں، کیا وہ خالی بالٹی آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ وہ خالی بالٹی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، یہ بدشگونی لینا ہے۔ اسی طرح سے دہی کھانا، زمانے جاہلیت رسم و رواج اور بدعات میں مسلمانوں کے اندر اور گھرانوں کے اندر اور غیر مسلموں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی شبھ کام کو کرنے کے لیے یا اس کو نکلنے کے لیے دہی کا کھانا اچھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے بزرگان دین ہوں گے جو یہ جانتے ہوں گے، اپنے زمانے میں لوگ اس طرح سے کہا کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ کچھ میٹھا کھا کے جاؤ تاکہ کام تمہارا اچھا ہو، اچھے کام کے لیے میٹھا کھا کے جانا چاہیے۔ یہ بدشگونی ہے، میٹھا نہیں کھائیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ قد كتب اللہ لك، جتنا آپ کے حق میں لکھ دیا گیا اتنا ہی ہوگا، اس لیے یہ بدشگونی ہے، اسے نہ لیا جائے۔ کعبہ کا بولنا، کعبہ کا بولنا،
چھت گھر کے چھت پر یا دیوار پر یا آنکھ کے سامنے کعوہ بولتا ہے صبح صبح آگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ بدشگونی لیتے ہیں کہ آج ہمارے گھر کوئی مہمان آنے والا ہے، ہمارے گھر کوئی مہمان آنے والا ہے۔ کیا کعبہ کا بولنا اس بات کا ثبوت ہے؟ کیسے رسم و رواج، کیسا جاہلانہ عمل تھا لوگوں کا، اور آج بھی یہ عمل ہے، ایسا کرتے ہیں۔ لہذا کعبے کی بول سے بدشگونی نہ لیا جائے مہمان کے آنے کا۔ اسی طرح سے پیچھے سے آواز لگانا، پیچھے سے آواز لگا، کوئی آدمی کسی کام میں جا رہا ہے، اپنا عقل اور ذہن لگا کر چلا جا رہا ہے، پیچھے سے آواز لگا دیا، اے بابو یہاں فلاں ٹھکانا ڈیوٹی ہے۔ اب وہ آدمی لوگ نیچے بول گیا، یار نہیں ٹوکنا چاہیے تھا، اتنے اچھے کام کے لیے میں جا رہا تھا، کہاں سے تم نے ٹوک دیا، اب میرا کام نہیں لگ رہا، اب میرا کام نہیں ہوگا۔ ایسا لوگ سوچتے ہیں، ایسا بدشگونی لیتے ہیں۔ لہذا ٹوکنا یا بلانا یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی نفع نقصان اس سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے کسی پرندے کا بولنا، خاص کر ماہ سفر میں الو کا بولنا ہم لوگ محفوظ سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی، اور آج بھی لوگ گھر میں کسی عورت یا بچے کو منحوس سمجھنا، آدمی باہر کام کر رہا ہے، کام اس کا نہیں ہو رہا ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، شام کو گھر پہ آ رہا ہے، بچے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ہوا، موڈ بہت خراب ہے، کام نہیں ہوا۔ جب سے تم آئی ہو میری زندگی میں، تب سے میری زندگی دوبر ہو گئی ہے، تم بڑی مرہوس ہو، بہت پروتی ہو۔ یا عورت کو نہ کہہ کر بچے کو کہا جاتا ہے، یہ بدشگونی لینا ہے، کیونکہ قد کتب اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے جتنا تمہارے حق میں لکھ دیا ہے اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہونے والا۔ اسی طرح سے کینچی کا چلانا، کینچی لوگ چلاتے ہیں، فالتے نہیں، کوئی اس سے کوئی چیز کاٹتے نہیں ہے، بس ہم میں یہ مزے کے لیے ایسے ایسے چلا رہے ہیں، دوسرا دیکھنے والا یہ کہے گا یار مت چلا، کیوں چلاتا ہے، اس سے آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، کینچی چلانے سے آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، یہ کہاں کا رسم و رواج، یہ بدشگونی ہے، اس سے نہ لیا جائے۔ بدشگونی کینچی چلانے سے نہیں لیا جائے، کہ کینچی چلانا سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دروازے پر چپل کا الٹا ہونا، دروازہ ہے اس پر چپل لوگ نکالتے ہیں، کیونکہ چپل اگر وہ الٹا ہو گیا تو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت بھی الٹی ہوگی، تمہارا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہاتھ سے لوٹا یا برتن کا چھوٹنا، ہاتھ میں آپ لوٹا لیے ہیں یا کوئی چیز لیے چھوٹ گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اسے بدشگونی لیتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بیماری کو چھوٹ چھات سمجھنا، کوئی بھی بیماری، جیسے کہ وہ حدیث میں نے بیان کیا کہ دعات و غلطیہ تھا، کوئی بیماری چھوا چھوٹ نہیں ہوتی ہے، یہ ماہی سفر میں لینا درست نہیں ہے۔ بہرحال بیمار جو ہوتا ہے، بیماری جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مریض مرض جو ہوتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، چاہے وہ بخار ہو، سر درد ہو، زکام ہو یا اور کوئی بڑی بیماری ہو، یہ ساری بیماریوں کا جو مالک ہے، جو اسے دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا بھی ہے وَهُوَ مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں ہی بیمار کرنے والا ہوں اور میں ہی شفا دینے والا ہوں۔ تو پھر بتاؤ، کوئی آدمی کسی آدمی کو بخار ہے اس کے پاس بیٹھ جائے، کسی آدمی کو کھانسی آ رہا ہے اس کے پاس بیٹھ جائے، کسی آدمی کو چھینک آ رہی ہے اس کے پاس بیٹھ جائے، یا کسی آدمی کو اور کوئی بیماری ہے اس کے پاس بیٹھ جائے، تو دیکھنے والا یہ کہے کہ تم اس کے پاس مت بیٹھ، تم کو بھی وہ بیماری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بیماریوں میں ایک بیماری یہ ہے کہ آنکھ اٹھی رہتی ہے کسی کی، اس کی طرف مت دیکھنا، تمہاری بھی آنکھ اٹھ جائے گی۔ یہ پرانے رسم و رواج اور جاہلانہ عمل ہے جو اسلام کے اندر مسلمان ہونے کے باوجود ہم کرتے ہیں، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ شرک کے دائرے میں داخل ہے۔ من ردت غطی رتاح حاجتی فقد اشرک، جس شخص کو کوئی بدشگونی
حاجت کے لیے روک لے تو گویا اس نے شرک کیا. یہ شرک کے دائرے میں داخل ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس سے آگاہ ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے بچیوں کو بتائیں, اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں, تاکہ اس بلا سے محفوظ رہے اور آنے والی نسلوں کو بھی بتائیں. بہرحال اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں ہیں جو شریعت کے اندر کی جاتی ہیں. یہ غلط رسم و رواج کچھ تھے جو میں نے آپ کو بتایا. اور ایک چیز میں تو بتانا بھول گیا, وہ یہ چیز ہے دکاندار مسلم ہندو اگر ہے غیر مسلم تو وہ تو ایک بات کہی دیتا ہے کہ بھائی ابھی بونی نہیں ہوئی ہے, ابھی میں تم کو سوال نہیں دے سکتا. چلو وہ کہتا ہے غیر مسلم ہے, اس کے دین میں کیا ہے کیا نہیں ہے سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہم مسلمان ہو کر کوئی کاروبار کر رہے ہیں, کسی چیز کا دھندا کر رہے ہیں, کوئی آدمی سامان لینے کے لیے آیا اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ صبح صبح ادھار مت لینا, نہیں تو میرا پورا دن خراب چلا جائے گا. ایسا لائے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں لائے تو پھر جاؤ, مگر گولی کے میں تم کو یہ سامان نہیں دے سکتا. یہ بدشگونی, یہ بدشگونی ہے. لہٰذا اس سے ہم پرہیز کریں. نفع نقصان کا مالک وہ آدمی نہیں ہے جو آپ کے پاس آیا خریدنے کے لیے, بیچارے کے پاس پیسہ نہیں تھا, چلا یا ضرورت تھی, بات ختم کریے. اب ایک پوائنٹ اب آپ کو میں بتاتا ہوں, اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اب یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ان میں ایک کامن بات بتاتا ہوں آپ کو. اس میں دو باتیں نظر آئی, ایک تقدیر اور دوسرا نفع اور نقصان. دو باتیں, یا تو نقصان ہوگا یا تو نفع ہوگا, یہ باتیں نظر آئی. اور دوسرا تقدیر, یعنی آپ کی قسمت میں جتنا لکھا ہوگا اتنا ہی ہوگا. اب ایمان, آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں. ایمان کے ارکان میں ایک رکن ہے اپنی قسمت پر یقین کرنا, اعتماد کرنا, بھروسہ کرنا, ایمان لانا. والقدر خیری وشر, اپنی قسمت میں چاہے اچھا ہو یا برا اس پر ایمان لانا. یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے. اگر یہ ایمان آپ کا ہے تو آپ کا ایمان مکمل ہے. آپ کا ایمان مکمل ہے, یہ پوائنٹ ہے. اگر آپ کو اپنے ایمان پر مکمل طور پر یقین نہیں ہے, آپ بھروسہ نہیں کرتے, تو ظاہر سی بات ہے آپ بدشگونی لیں گے. ہر حال میں آپ کو بدشگونی لینا پڑے گا, اور لیتے بھی ہیں. قسمت کو نہیں دیکھتے ہیں اور بدشگونی لے لیتے ہیں. جب آپ قسمت پر یقین کریں گے, ٹھیس آپ کو لگ جائے, بخار آپ کو آ جائے, آپ کا کوئی چیز نقصان ہو جائے, تو آپ یہ سوچ لیں کہ میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا, قد کتب اللہ لک, میری قسمت میں اللہ تعالیٰ اتنا ہی لکھا تھا جتنا ہونا ہے, مجھے اتنا ہی ملے گا جتنا میری قسمت میں. یہ یقین ہے تو آپ بدشگونی نہیں لے سکتے کبھی بھی. یہ پوائنٹ. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نجومیوں کے بارے میں. لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اپنی قسمت جاننے کے لیے. نجومیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہ مسلمان ہے اور نہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے. نجومیوں کے بارے میں علم نجوم جاننے والا جو ستاروں کو دیکھ کر قسمت کے احوال بتاتے ہیں, جو ستاروں کو دیکھ کر بارش کا احوال بتاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع فی کل امۃ من امر الجاہلیۃ لا یترکونہن, میری امت میں 4 کام ایسے ہیں جاہلیت کے کہ میری امت اسے کبھی نہیں چھوڑے گی. لا یترکونہن, چھوڑ ہی نہیں سکتی. ان میں سے ایک کام یہ ہے الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم, ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا. اب آپ کو اس میں پوائنٹ یہ دیکھنا ہے کہ ستارے بارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے
جنہیں اللہ پر بھروسہ ہوگا وہ ضرور یہ بات کہیں گے کہ بارش کو نازل کرنے والا اللہ رب العزت ہے. اور جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے وہ ستاروں پہ یقین رکھیں گے, نچھتروں پر یقین رکھیں گے کہ یہ اندرا ہے, یہ سواتی ہے, یہ ایسی بارش کا نچھتر ہے جس میں بارش بہت تیز ہوتی ہے, پوروا ہے. اس طرح سے لوگ پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے اس میں دھان کی روپائی کو اس میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے, یہ ادرا ہے, یہ نچھتر ہے بارشوں کا, جو زمانے جاہلیت میں اور آج تک دیہاتوں اور شہروں کے اندر اس بات کو لیا جاتا ہے, وقت آنے پہ اسے کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کون سا نچھتر چل رہا ہے بارش کا, یہ پوروا چل رہا ہے, اس میں بارش بہت ہے, ساون چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے, فلانا ٹھکانا. اب استسقاء بالنجوم یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے جو میری امت کبھی نہیں چھوڑ پائے گی, اور جس نے ایسا کیا تو اس نے شرک کیا. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیسا منا, وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. نجومیوں کے بارے میں دیکھیں, لیسا منا من تطیر او تطیر له, جو شخص بدشگونی کرے یا جس کے لیے بدشگونی کی جائے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. پہلی چیز او تکہنا او تکہنا له, جو شخص کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. او سحر او سحر له, جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کی جائے, لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے نجومیوں کے بارے میں کہا, کہانت کے بارے میں کہا, عرافہ کے بارے میں کہا. اس کے علاوہ اور آگے چلتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ, جو شخص کسی نجومی یا کسی عرافہ کسی کاہن کے پاس جائے یا آئے, من اتی عرافا فسأله, اور اس سے سوال کرے کسی چیز کے بارے میں, تو لہو صلاۃ 40 لیلہ, تو اس کی 40 رات کی نماز قبول نہیں ہوتی. 40 رات کی نماز قبول نہیں ہوتی. ہم میں سے بہت سارے مسلمان جب گھومنے کے لیے جاتے ہیں, یہ حدیث کا لفظ سن لیں دھیان سے, من اتی عرافا فسأله عن شيء لم تقبل, جو شخص کسی نجومی کسی کاہن کسی عرافہ کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا, یعنی پوچھا, صلاۃ لہو صلاۃ 40 لیلہ, تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ پکنک گھومنے کے لیے جاتے ہیں, میلے میں وغیرہ میں, کہیں کوئی بابا بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ دیکھ رہا ہے, تمہاری ہاتھ کی ریکھاؤں کو پڑھ رہا, وہ کاہن ہے, اسے کاہن کہا جاتا ہے. کوئی بابا بیٹھا ہے, طوطے کو لے کر نیچے کاٹ رکھا ہے, وہ کاٹ کو نکالتا ہے, طوطا اس سے کہہ رہا ہے اور قسمت کے احوال بتا رہا ہے. وہ نجومی, وہ کاہن, وہ عرافہ. ایسا بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے. سکھوتی لوگ کراتے ہیں, سکھوتی سوکا کے پاس جاتے ہیں, کوئی بیمار ہو جائے یا اوسیب ہو جائے یا اور کوئی چیز ہو جائے, اسے معلوم نہیں ہے کیا ہوا اس کو, بیمار تو اللہ تعالیٰ کیا ہے لیکن اللہ سے دعا نہیں کرے گا, وہ چلا گیا کسی کاہن کسی سکھوتی کے پاس, سوکا کے پاس, اس سے پوچھ رہا ہے کیا ہوا, اور ہم نے وہ جن شیطانوں کو پوجا ہے ان شیطانوں کے ذریعے سے اس کے بعد اس کی بیماری کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہوئی ہے. فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ الصَّلَاةُ 40 لیلہ, اس شخص کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. اے بھائیوں اور دوستوں, یہ باتیں جو میں نے بتائی, اور ایک حدیث اور بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں, مختصر بیان کروں گا جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
وہ حدیث مروی ہے، اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئی، میں نے ایک نبی کو دیکھا، دھیان سنیے گا یہ حدیث کو، ایک بھی ٹکڑا اگر مس ہوا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئی، میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے پاس بہت کم لوگ ہیں، بہت کم افراد ہیں، میں نے ایک نبی کو اور دیکھا جس کے پاس صرف 2 ہی آدمی ہیں، میں نے ایک نبی کو اور دیکھا جس کے پاس ایک بھی آدمی نہیں، پھر مجھے دکھایا گیا ایک طرف کہ دیکھو، میں نے دیکھا ایک جانب تو بہت سواد عظیم، بہت گیدرنگ تھا، بہت لوگ تھے، مجھے بتایا گیا کہ یہ، میں نے سوچا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ اور اس کے قوم کے لوگ ہیں، ان کی امت ہے۔ پھر مجھے دوسری جانب دکھایا گیا، پھر میں نے دیکھا کہ اس سے کہیں زیادہ لوگ ادھر ہیں، میں نے کہا کہ یہ میری امت ہے، آپ کو بتایا گیا کہ ہاں یہ میری امت ہے، آپ کی امت ہے، لیکن آپ کی امت میں 70,000، جو بتانا چاہتا ہوں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کتنے؟ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنا کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے۔ اب لوگ جو تھے موجود صحابہ کرام آپس میں چینی گولیاں کرنے لگے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کون ہوں گے، تو کوئی کہہ رہا ہے صحابہ کرام، پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ اور کون لوگ، ایسا آدمی ہوگا، ایسا مسلمان جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام پر پیدا کیا ہوگا اور اسلام پر اس کی فوت ہو گیا اور شرک نہ کیا ہوگا۔ پھر اور کچھ لوگ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے پھر دوبارہ واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ آپ لوگ کس چیز کے بارے میں غور کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول وہی بات جو آپ نے کہا کہ 70,000 لوگ ہیں، مطلب بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو تو کون لوگ ہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جملہ یاد رکھو، یہ جملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جملہ یاد رکھو، ہم الذین لا یعقون، وہ لوگ وہ ہوں گے جو نہ کبھی دم کرواتے ہیں، دم، ولا یستنقون، اور نہ دم کروانے جاتے ہیں، نہ دم کرتے ہیں نہ دم کروانے جاتے ہیں، اور ولا یتطیرون، اور نہ بدشگونی لیتے، اور مسلم کے ایک روایت میں ہے ولا یقطعون، اور نہ داغتے ہیں، داغ لگواتے یعنی آگ سے نہ داغتے ہیں اپنے جسموں کو، بیماری داغ کچھ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس کو داغتے ہیں، نہ داغتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، یہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کو جنت میں ڈالے۔ ایک صحابی رسول اٹھے جن کا نام وقاشہ بن محسن تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم انہی میں سے ہو۔ ایک صحابی رسول پھر اٹھے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی آپ دعا کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کاشا تم پر سبقت دے گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس حدیث سے کیا ثابت کہ نہ ہمیں بدشگونی لینی ہے، نہ ہمیں کہانت کرانی ہے، نہ ہمیں جادو ٹونا کرانا ہے، نہ ہمیں کسی سوکا کے پاس جانا ہے، نہ ہمیں دنیا کے غلط رسم و رواج اور بدعات اور خرافات میں پڑنا ہے۔ صرف اور صرف اپنی قسمت اللہ پر اور اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرنا ہے اور اسی کو اپنا نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى سوى الكريم والجبار والكريم۔